السلام علیکم جی، ویری گڈ مارننگ فرام نیو پاکستان. میں ہوں آپ کی ہوسٹ حنا سلمان. آپ لوگ خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے خوشی کی خبری ہمارے سامنے ساتھ جو ہے آپ لوگ ہمیشہ سے شیئر کریں. مگر امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اگر بات کریں، آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے. دنیا میں کے خطوں میں جو ہو رہا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ کل رات ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جو معاہدہ ہے مکمل ہو چکا ہے اور اس پر تمام فریقوں کو مبارکباد بھی پیش کی گئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کئی مہینوں سے جو ہے ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ کشیدگی تھی، جنگی صورتحال تھی. کوئی معاہدہ جو ہے وہ طے نہیں پا رہا تھا. 2-3 مرتبہ جو ہے ٹیبل ٹاکس بھی ہوئیں، جس کے برعکس جو ہے کوئی نتیجہ نہیں نکلا. مگر اب جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو تمام عالمی بحری جہازوں کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا ہے، جبکہ ایران کے خلاف امریکی بحری ناکہ بندی بھی ختم کرنے کی اجازت بھی مل گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو آپس میں جو شرطیں تھیں، ایک طرف سے تھا کہ ایران کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ سینکشنز جو ہیں وہ بالکل لفٹ کر دی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا تھا ان کا نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے بھی جو ہے بات چیت کی جائے. اور دوسری جانب امریکی صدر جو ہے ان کو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جتنے بھی فروزن فنڈز ہیں ان کو ریلیز کر دیا جائے، جو کہ ایرانی حکام کے تھے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جمعے کو جو ہے یہ معاہدے کی دستخط باقاعدہ طور پہ کیا جائے گا، اور اس میں قطر اور پاکستان کو فریق بھی بنایا جائے گا. یہ معاہدہ جو ہے وہ جنیوا میں ہونے جا رہا ہے. تو اس پہ ہم ڈسکس کریں گے یہ معاہدہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، اور معاہدے کے بعد کوئی جنگی صورتحال تو نہیں ہو جائے گی واپس، کیونکہ ہمیشہ سے دیکھا گیا ہے کہ ایران کو امریکہ کے اوپر جو ہے کوئی بھی اتنا کانفیڈنس نہیں رہا، جس کی وجہ سے یہ اتنا معاملہ جو ہے لنگر آن ہوتا رہا ہے. تو آج ہم بات کریں گے منصور جعفر صاحب سے، جو کہ ایکسپرٹ ہیں فارن افیئرس کے حوالے سے ہیں. تو میں ان کو ویلکم کرتی ہوں. جی السلام علیکم منصور جعفر صاحب. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے بہت زیادہ جو ہے اس معاملے کو بھی اٹھایا ہے اور ہر پروگرام کے اوپر بات کی ہے کہ واٹس گونا ہیپن، اور ایران ورسز یو ایس وار جو ہے اب ایک بڑے امپورٹنٹ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. تو اس معاہدے کو آپ کس تاریخی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں جو کہ ہونے جا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ جی. یقیناً یہ ایک 60 روزہ بڑی ہی جسے کہنا چاہیے نروس کر دینے والی جو صورتحال ہے، اس کی ایک بڑی پلیزنٹ کلمینیشن دیکھنے کو مل رہی ہے. لیکن ابھی معاہدے پر حتمی دستخط جو ہے یقیناً 19 جون کو ہونے ہیں. اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی پوری خواہش تھی کہ وہ اپنی 80ویں سالگرہ کی شمع کے ساتھ ساتھ اس جنگ کی جو شمع ہے اس کو بھی بجھائیں، لیکن ایرانیوں نے ان کا یہ خواب جو ہے وہ پورا نہیں ہونے دیا، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ 19 تاریخ رکھی جائے، اور اس دوران فردر ایک مذاکرات کا دور جو ہے، جو پاکستان کی ثالثی اور اس میں قطر بھی اپنی معاونت فراہم کر رہا ہے، تو ان کی میزبانی میں، قطر کی میزبانی میں اب وہ دوحہ میں ہوگا. اور اس کے بعد یقیناً ایک حتمی جو سائننگ سیریمنی ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں طے ہونا جو ہے قرار پائی ہے. تو اب سچویشن یہی ہے کہ اس وقت جو اعلانات سامنے آئے ہیں اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ جیسے سارا کام جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہی کے اشارہ ابرو کا منتظر تھا. جس طریقے سے انہوں نے ٹویٹ میں احکامات جاری کیے ہیں کہ فلاں کو کھول دیا جائے، فلاں کو بند کر دیا جائے، تو حقیقی جو صورتحال ہے بنیادی طور پہ وہ اپنے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اس نوعیت کی اعلانات کر رہے ہیں. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وکٹری کلیم کرنے کا ٹائم نہیں ہے. اس وقت اس جنگ کی تباہی اور بربادی کو سمیٹنے کا وقت ہے، اور اس کے لیے دونوں فریق ایران اور امریکہ، ان دونوں کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ جو جو چیزیں اس معاہدے کے اندر طے پائی ہیں یا جو شقوں پر اتفاق ہوا ہے ان پر لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل کیا جائے. جو سب سے اہم چیز میں سمجھتا ہوں اس معاہدے کے اندر جو سامنے آئی ہے، جو جس پر بہت زیادہ ایمفسائز بھی کیا گیا ایران کی طرف سے، وہ تمام محاذوں پر یکساں طور پر جنگ بندی کا اعلان ہے، اور اس میں لبنان کا محاذ بھی شامل ہے، کیونکہ اسرائیل نے ابھی حالیہ دنوں میں جتنے بڑے پیمانے پر لبنان کے اندر دراندازی اور وہاں پر نہ صرف حزب اللہ بلکہ لبنانی عوام کو بالعموم جس برے طریقے سے اپنی وحشت کا اور جارحیت کا نشانہ بنایا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے نتیجے میں جتنے بڑے پیمانے پر وہاں داخلی طور پہ لوگ بے دخل ہوئے ہیں اور ملک کے مختلف حصوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے ہیں، اب ان کے گھروں کو واپسی اور اسی طریقے سے
جو اسرائیل کا جو شمالی فرنٹ ہے اس کو بھی کسی طریقے سے کنٹرول کرنے کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ وہ ساری سچویشن ہے کہ جو یقیناً ایک بڑی خوشائن بات ہے، لیکن کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ بہت زیادہ کمپلیکس اس کا پورا نیٹ ورک ہے. اس میں پابندیوں کے خاتمے کی بات بھی کی گئی ہے، ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے بھی بات ہے. اب اس کی جو فردر تفصیلات ہیں، اس کے جو مختلف نیگوسیشن جو ان کے ٹیکنیکل ٹیمز ہیں، وہ آنے والے دنوں میں مختلف دارالحکومتوں میں اس موضوع اچھا پر منصور جعفر صاحب، جے ڈی وینس پھر ایک مرتبہ آئیں گے اس خطے میں، اور یہ جو سائننگ ہوگی، جو پراپر سیریمنی ہوگی، اس کے بارے میں بات ہوگی. لیکن آپ کو پتہ ہے جو شکیں جو ہیں اس میں، ان میں جو کتنی امپورٹنس رکھتی ہیں اس پورے معاہدے میں، اور کون سی شکوں پر دستخط ہوگا اور کون سی شکیں جو ہیں پھر نگیٹ کر دی جائیں گی؟ ابھی جی اس کی جو حتمی کوئی اس لحاظ سے لیک نہیں کی گئی اس معاہدے کو، جب تک اس پر سائن نہیں ہو جاتے اس وقت تک. لیکن یہ کیا سرائیاں ہیں، کیونکہ انہی موضوعات پر یہ مذاکرات ہو رہے تھے. اس میں ہرمز کا معاملہ بھی تھا، اس میں بلاکڈ کے خاتمے کی بات بھی تھی، پابندیوں کے خاتمے کی بات بھی تھی. تو یہ تمام چیزیں، لیکن اس کے فائنل جو جسے کہنا چاہیے ورژن جو ہے یا جو ایک ایڈیشن ہے، وہ ابھی معاہدے کے بعد، دستخط کے بعد جو ہے پبلک ہوگا. تو اس کے بعد ہی یقیناً یہ دیکھا جائے گا یا ایویلویٹ کیا جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے، کس نے اپنی کتنی بات منوائی ہے، اور وہ بات کس حد تک مانی جا سکتی ہے یا مانی جائے گی. تو یہ چیزیں ہیں اس وقت. معاہدہ یقیناً اس پر ایک کیا سرائیاں ہیں مختلف شکوں کے حوالے سے، اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ایک کیونکہ جو اتنی بد اعتمادی کا اظہار اس پورے عرصے میں کیا گیا ہے، اب اسے دیکھتے ہوئے تو یہی سوچا جا رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں خرابی کا شکار نہ ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت خوشائن بات یہ ہے کہ خطے کے کچھ ممالک بھی اس پورے پروسیس میں اپنا اعتماد اور اپنا ان پٹ جو ہے وہ دے رہے ہیں. سعودی عرب ہے، مصر ہے، قطر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود پاکستان تو موجود ہی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایسے ممالک ہیں، اور ترکی ہے. تو ان کی موجودگی میں لگ یہی رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس پورے قضیے کچھ بہتری ہوگی. اچھا یہ بھی مجھے بتائے گا یہاں کہ بیروت پر واپس حملہ نہ ہو، اس چیز کو کیسے وہ اتنا انشور بنائیں گے؟ یہی اصل سب سے بڑا امتحان ہے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ جس چیز کا نام اسرائیل ہے، وہ اسپوائلر بھی ہے، اور وہ پلانر بھی ہے، وہ ایگزیکیوشنر بھی ہے، وہ اس پورے حملوں کا بینیفیشری بھی ہے. اب یہ ٹرمپ نے ذمہ داری لی ہے، وہ اس کو کس انداز سے روبہ عمل لاتے ہیں، یہ ان کا بھی بڑا امتحان ہے. کیونکہ بازی میں جس طریقے سے وہ کہتے رہے کہ آئی ایم کالنگ دا شاٹ، میں معاملات کو لے کے چل رہا ہوں، تو وہ ساری چیزیں اب ان کی طرف سے یہ ان کا امتحان ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو روبہ عمل لاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان اس معاملے پر اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں؟ اسرائیل اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسے جسے کہنا چاہیے بے پر کی چیز ہے، کیونکہ اسرائیل اور امریکہ ایک ہی چیز ہے. اس جنگ نے تو یہی ثابت کیا ہے کہ جس طریقے سے اسرائیل نے گھیر گھار کے امریکہ کو اس جنگ میں لے کر آیا ہے، اور اس کے بعد سارے معاملات جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں. تو یہ کم از کم اس وقت کوئی اختلافات کی ایسی صورت نہیں ہے. ترجیحات کی بات ہے کہ اس وقت اسرائیل کی کیا ترجیحات ہیں، امریکہ کی ترجیحات. اسرائیل کی ترجیحات یقیناً نیتنیاہو اس جنگ کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، اس کشیدگی کو، تاکہ ان کے ہاں ان کے سیاسی مستقبل سیکیور رہے. جو امریکی صدر ہیں انہیں یقیناً ایک اس کے پیس چاہیے، کیونکہ آنے والے دنوں میں ان کے انتخابات ہیں، اور اس انتخاب میں اگر وہ کوئی ایسی چیز نہیں دکھا پاتے تو یقیناً وہ مڈ ٹرم لوز کر جائیں گے. اچھا منصور جعفر صاحب یہ بتائیے گا، تھوڑا سا انٹرنیشنل مارکیٹ کے حوالے سے بات کریں. آپ کو پتا ہے کہ جیسے یہ خبر آئی ہے تو کروڈ آئل کی پرائسز جو ایک دم سے نیچے گر گئی ہیں، تو اس سے فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا؟ کیونکہ آلریڈی گولڈ تو نیچے جا ہی رہا ہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں جی. یہ جو اس وقت سپلائی چین کا ایک بحران پیدا ہوا تھا، اس کے بعد تمام جو معاملات ہیں اس میں بہتری آئے گی. لیکن یہ اتنا آسان اور اتنا فوری عمل نہیں ہے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ جب 7 اکتوبر 2023 کو جنگ لگی تھی تو اس کے بعد بحیرہ امبر میں جو باب المندب بند کیا گیا تھا، تو اس کے بعد تقریباً 2 سال تک وہ معاملات جو ہے وہ بحالی کی طرف نہیں جا سکے تھے. حالانکہ ان کا متبادل موجود تھا اس روٹ کا، لیکن اس روٹ کا تو متبادل بھی نہیں ہے. لہٰذا اس کو تقریباً اس وقت جو 2000 ٹینکر پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کے لیے بھی ایک لمبی مدت مہینے درکار ہے، اور وہ بھی اگر یہ اسموتھلی چلتے رہے تو. لیکن اگر اس دوران دوبارہ اسی نوعیت کی چاند ماری اور مسائل کا شکار ہوئے تو پھر معاملات جو ہیں وہ خراب بھی ہو سکتے ہیں. اچھا یہ جو ایرانی اثاثوں کے حوالے سے جو بحالی کی خبر آ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کتنی یہ بڑی کامیابی ہو سکتی ہے، اور کیا یہ ہو بھی پائے گی؟
جی یہ تو بات اب بھی آنے والے دن ہی بتا سکیں گے، کیونکہ اس وقت جو معاہدے میں چیزیں جن پر اتفاق کیا جا رہا ہے یا باتیں کی جا رہی ہیں ان میں یہ بھی شامل ہے، لیکن یہ بھی ایک کمپلیکس ایشو ہے کیونکہ کچھ پابندیاں کانگریس نے ہٹانی ہیں، کچھ اقوام متحدہ نے، کچھ یورپی یونین نے، تو یہ ایک ون گو یا ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت نہیں ہوگا، یہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، لیکن اس کی شروعات جو ہے یقیناً وہ انکریجنگ ہوگی اور اس سے ایک باہمی اعتماد جو ہے وہ بڑھے گا بھی، اور ایران کو یقیناً اپنی اس جنگ میں ہونے والی تباہی جو ہے اس کا کمپنسیشن جو ہے وہ کسی نہ کسی قدر ملنا شروع ہو جائے گا۔ منصور جعفر صاحب، خلیجی ممالک کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے جو جتنا ان پہ اثر ہوا ہے خطے کے اندر، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، آپ کو لگتا ہے یہ معاہدہ جو ہے یہ بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے، خاص طور پر اگر ہم گلف کنٹریز کے حوالے سے بات کریں تو؟ یہ یقیناً اس جنگ کا جو بنیادی ہدف رہے ہیں وہ سارے جی سی سی کنٹریز ہی تھے، اور ان کے ہاں جو تباہی و بربادی پھیلی ہے، اور بالخصوص ان کا جو ایک سیکورٹی امبریلا جو امریکہ کی شکل میں دستیاب تھا وہ جس طریقے سے بری طرح ناکام ہوا ہے، ان تمام کے لیے نہ صرف فوڈ فار تھاٹ ہے بلکہ ایک چیلنج بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ اپنی سیکورٹی کے لیے اسی امریکہ پر تکیہ کریں گے کہ جو ان کے لیے ایک اثاثے کے بجائے ایک لائبلٹی بن گیا اور ان کے لیے بڑے مسائل کا باعث بنا۔ اب ان کا بھی ایک امتحان ہے کہ وہ اپنے ماڈل کو کیسے ریوائز کرتے ہیں، اور دوسرا ایران کے ساتھ آیا انہوں نے ایسی ہی محاسمات رکھنی ہے جو ماضی میں ان کے ہاں پہلے مسلکی بنیادوں پہ تھی، پھر ان کے سیاسی بنیادوں پر ہوگی۔ اب چیزوں کو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ری وزٹ اور ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے حقیقی معنوں میں بہت بڑے چیلنج درکار ہیں۔ چین اور روس کی بیک ڈور ڈپلومیسی بھی ہمارے سامنے موجود ہے، اور آپ کو کیا اس حوالے سے آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں یا کتنی امپورٹنس ہے اس چیز؟ یہ ساری بیک ڈور ڈپلومیسی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی، اس میں تمام سٹیک ہولڈرز چاہیں گے وہ اپنا اپنا کردار ادا کریں، لیکن اس کے بارے میں فی الحال کوئی فوری طور پہ کوئی چیز متعین کرنا کہ کون کیا کردار ادا کرے گا وہ میں سمجھتا ہوں قبل از وقت ہے، جب تک یہ چیزیں مٹیریلائز نہیں ہوتی اور معاہدے پر عمل درآمد شروع نہیں ہوتا۔ بہت سارے خطے کے ممالک اور روس، اس میں چائنا بھی شامل ہے، تمام یہ اپنا کردار اس معاملے میں جو ہے کریں گے، کیونکہ ان کے مفادات کلیکٹیولی وابستہ ہے، خاص طور پہ چین کا تو تیل کا ترتیب یہاں سے ہوتی ہے، اسی طریقے سے روس کو خطے کے اندر واپسی اور مڈل ایسٹ کے اندر اپنے فوج جمانے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی کردار ادا کرنا ہوگا، لیکن خطہ کے جو اصل سٹیک ہولڈر ہیں جو عرب ہیں وہی اس بات میں تعین کریں گے کہ انہوں نے کس سے کیا کردار لینا ہے اور کتنا ان کو رول دینا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل منصور جعفر صاحب، ہم نے پراپر سچویشن سے آپ نے آگاہ کیا ہے، اینڈ اٹس ویری فروٹفل کہ یو ہیو ڈسکس آل دا پرسپیکٹیو آف دا انٹائر سچویشن۔ بالکل ہمارے ساتھ موجود تھے منصور جعفر صاحب، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے ساری چیزیں بتایا ہے کہ کس طریقے سے یہ جنگ بندی جو ہے یہ ہونے والی ہے، اور پراپر طریقے سے اس پورے معاملے پہ دستخط ہوں گے، اور پہلے دستخط قطر میں ہوں گے، پھر پراپر سیریمنی جو ہے جنیوا میں ہوگی، اور پاکستان اور قطر کا ایک بہت امپورٹنٹ کردار ہے، نہ صرف کردار ہے باقی وہاں شمولیت بھی اختیار کریں گے، سیریمنی کو وٹنس بھی کیا جائے گا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے جے ڈی وینس جو ہیں پھر ایک بار پھر تشریف لائیں گے، اور جو آپس میں جو معاہدہ ہے اس کے اوپر سینکشنز کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ دیکھا جا رہا ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ سینکشنز لفٹ ہوں گی یا نہیں لفٹ ہوں گی، اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اثاثے ہیں جو کہ منجمد اثاثے ہیں ایرانیوں کے، اس کے حوالے سے جو ہے کوئی پیش رفت آئے گی کہ نہیں آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے اس کا معاملہ تھا جو بلاکیڈ کیا گیا تھا، اور اس کے اوپر ٹیکس کے اوپر جو ہے وہ نیگوسیشن جاری تھی، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹیکس فری روٹ جو ہے وہ دیا جائے گا تاکہ باقی ویسلز جو ہیں وہاں سے نکل سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سفارتی اگر پیش رفت کی بات کریں تو آف کورس آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہے وہ خلیجی ممالک متاثر ہوئے ہیں، اور گلف کنٹریز نے جو ہے آپس میں دیکھا ہے کہ ایک پازیٹیو ان کا کیریکٹر بھی انہوں نے پلے کیا ہے، جس میں سے قطر، سعودی عربیہ، ٹرکی کا جو نام ہے وہ سارے فہرست ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی میں ایران اور چین کی کیا سچویشن رہتی ہے اور کتنا وہ سپورٹ کرتے ہیں ان تمام ممالک کو، اور یہ جو معاہدہ ہے یہ 60 روزہ مذاکرات سے ناکام ہو جاتے تو دوسری جنگ بھی ہو سکتی تھی، تیسری عالمی جنگ کے قریب صورتحال بھی تھی، مگر کل رات کو جس طریقے سے
ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو ٹویٹ کی ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ اسرائیل جو ہے اگر بیروت پر اپنے حملے نہیں روکتا تو کیا یہ جو معاہدہ ہے اس پہ دستخط ہوں گے یا پھر جو ہے معاہدہ اس کو لنگر آن کر دیا جائے گا اور جمعے کو یہ جو معاہدہ ہے اس کے اوپر دستخط کیے جائیں گے. اور دیکھنا یہ ہے کہ اس سے پہلے جو سچویشن ہے وہ کنٹرول میں رہے, کیونکہ اس میں سے بہت زیادہ جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں بھی جب معاہدہ دستخط کے قریب ہوتا تھا تو کوئی نہ کوئی شرارت جو ہے اسرائیل کی طرف سے ہو جاتی تھی, جس کی وجہ سے معاہدہ جو ہے معاہدے کو پراپر طریقے سے تشکیل نہیں دیا جاتا تھا. اور اس کے بعد دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو ایران کے نائب وزیر خارجہ نے بھی اس پیش رفت کی تصدیق بھی کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مختلف محاذوں پر جاری عسکری کارروائیوں کو فوری طور پر جو ہے وہ روک دیا جائے گا اور مستقبل میں بھی خاتمے کے لیے پیش رفت کی جائے گی, اور جس میں لبنان کا جو محاذ وہ بھی شامل ہے. ایرانی حکام کے مطابق یہ معاہدہ جنگ کے خاتمے کا بہت بڑا آغاز ہے, جبکہ اصل اور حتمی مذاکرات اب اگلے 60 روز کے دوران ہوں گے. پاکستان کی اگر امپورٹنس کی بات کریں تو پاکستان از ویری امپورٹنٹ. پاکستان کی ڈپلومیسی واز ویری امپورٹنٹ. پاکستان نے ایک میڈیٹر کا ایک ثالثی کردار کا جو کردار ادا کیا ہے پوری دنیا کے سامنے ہے, اور جس طریقے سے 2 مرتبہ ٹیبل ٹاکس انیشیٹ کرائی تھیں اور 2 مرتبہ جو ہے امریکہ اور ایران کی طرف سے جو مذاکرات آپس میں ہوئے تھے وہ پاکستان میں ہوئے تھے, اسلام آباد میں ہوئے تھے, اور دنیا کی آنکھیں جو ہیں وہ پاکستان پہ لگی ہوئی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ ہماری وی آئی پی اور امپورٹنٹ موومنٹ جس میں شہباز شریف صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی ایران گئے اور صورتحال انہوں نے وہاں دیکھی, وہاں انہوں نے آگاہ بھی کیا. دونوں ممالک کے درمیان جو ہے آپس میں جو نیگوسیشن جو میڈیٹر تھا وہ پاکستان نے جو کردار ہے وہ ادا کیا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ فرائیڈے کو کیا ہونے والا ہے اور کس طریقے سے جو ہے وہ سچویشن پیدا ہوگی. اور اس سے پہلے جو امپورٹنس ہے وہ اسرائیل کی بھی ہے کہ اسرائیل کوئی شرارت تو نہیں کرے گا تاکہ یہ جو ٹاکس ہیں, یہ جو ایک دستخط ہے, یہ نہ رک پائیں. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. بچے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی خوبصورت نعمت ہیں, گھر کا چراغ ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں نا کہ گھر کی رونق انہی سے ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے جو ایک واقعہ ہوا ہے, واقعی اٹس اے ہارٹ رینچنگ ہارٹ بریکنگ ایپیسوڈ جو ہوا ہے. ایک فیملی جو ہے وہ پرتھ سے آئی ہوئی تھی, آسٹریلیا سے آئی ہوئی تھی, اور ڈھنڈیال کے علاقے میں یہ واقعہ بھی پیش آیا ہے, اور وہ وہاں کے مقیم بھی تھے. چکوال کا علاقہ ہے یہ. تو پوری قوم ویسی سوگوار ہوئی ہوئی اس واقعے کے بعد, سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے. لیکن میں نے سوچا کہ یہ واقعہ آپ سے شیئر کروں کہ آسٹریلیا کے شہر پرتھ سے اپنے عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے, گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے اور حج کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے فیملی جو آئی ہوئی تھی. اور خاص طور پہ اطلاعات کے مطابق جب خاندان کے سربراہ عدیل احمد اور اپنی اہلیہ اور بچوں کے ہمراہ گاڑی میں موجود تھے تو 2 مسلح افراد ان کے پاس آئے, لوٹ مار کی ان سے. وہ اس علاقے کے جو ہے وہ ڈکیت تھے, تو انہوں نے جو نقدی سامان اور زیورات جو تھے وہ ان سے لیے, اور اس کے بعد وہ جا ہی رہے تھے تو جہاں انہوں نے گاڑی لگائی ہوئی تھی تو وہ سی سی ڈی کے دفتر کے پاس وہ گاڑی تھی. جیسے ہی ان کا ایک اہلکار نے یہ دیکھا ہے واقعہ تو وہاں سے وہ اندر گیا ہے, اس نے اپنے دوسرے سپاہی کو بتایا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو وہاں سے جو ہے اوپن فائرنگ ہوئی ہے وہاں, اور اوپن فائرنگ کے دوران جو ہے بچی کو جو ہے وہ 4-5 فائرز لگے ہیں. بچی اسی وقت ہی دم توڑ گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے والد کو اور بھائی کو بھی فائرز لگے ہیں جو کہ شدید زخمی ہیں, اور اس وقت ہسپتال میں جو ہیں وہ ان کا زیر علاج ہیں. تو ویوز یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے پیچھے تو ہمیں پتہ ہے ڈکیتی تھی, مگر اوپن فائر کر دینا جبکہ پتہ ہے کہ گاڑی میں جو ہے 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک فیملی بیٹھی ہوئی ہے, نظر تو آ رہا ہے نا آپ جب فائر کر رہے ہو یا آپ دیکھ رہے ہو, تو آپ عام شہریوں کے اوپر آپ کیسے فائر کھول سکتے ہو, چاہے وہ کوئی بھی محکمہ ہے, پولیس ہے, سی سی ڈی ہے.
تو آج ہم نے سوچا کہ ہم اس کے محرکات پہ بھی بات کریں اور اوپن فائر کے اوپر بھی بات کریں کہ اکارڈنگ ٹو دا لیجسلیشن کیا ہے, ایس او پیز کیا ہیں, اور رول آف لا کیا کہتا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر وقاص ابریز صاحب, ماہر قانون ہیں, ان سے بہتر ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا, کوئی ہماری رہنمائی نہیں فرما سکتا ہے. وقاص صاحب, آپ نے یہ سارا واقعہ جو ہے سنا ہے, اٹس اے لانگ پورا ایک واقعہ بہت لمبا ہے کہ کہاں گاڑی رکی, کیسے رکی, کہاں جا رہے تھے, کہاں سے آ رہے تھے, اور بیسکلی دیر آسٹریلین سٹیزنز. مگر واقعہ جو ہے کہ اوپن فائر کر دینا, سٹیزنز آسٹریلین ہوں, پاکستانی سٹیزنز ہوں, اوپن فائر کر دینا, کیا یہ درست بات ہے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں گے نا, سب سے پہلے اس دل ہراش, اس کربناک اور اندیشناک واقعے کی جتنی بھی مرمت کی جائے وہ کم ہے. مرمت کے ساتھ قانونی طور پر, آئینی طور پہ جتنی بھی مرمت کی جائے وہ بھی کم ہے. ان لواحقین کے لیے کہ جن کی آنکھوں کا نور, دل کا سرور اور جگر کا گوشہ چلا گیا, آئی تھنک کہ اس سے ورس انسیڈنٹ ان کی دنیا میں یا ان کی زندگی میں کوئی نہیں ہوگا, اور یہ پوری زندگی ان کو پنچ کرتا رہے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو سکون دے, آمین. ان کے لیے پوری پاکستانی قوم کی تعزیت ہے. اچھا, جہاں تک اوپن فائر کی بات ہے اور اس سارے واقعے کی بات ہے, قانونی اینگل سے ہم بات کریں گے, کیونکہ سی سی ڈی کی ورکنگ جو ہے گزشتہ 1.5-2 سالوں کے اندر جب سے یہ ادارہ بنا, اسٹیبلش ہوا, اس میں جو ہراسمنٹ کے کیسز کو جس طرح انہوں نے ٹیکل کیا, خواتین کی ناموس, ان کے تقدس و تکریم کے حوالے سے, وہ شاید انپریسیڈنٹل تھا. اس طرح کی کارروائییں, فل فور ایکشن کرنا شاید پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں تھا, اور کرائم کو ڈیکریز کرنے میں بڑا امپورٹنٹ کردار رہا ہے سی سی ڈی کا. اچھا, یہ جو گزشتہ روز کا واقعہ ہے, اس کے واقعے کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوپن فائر کرنا, پبلک پلیس پہ کرنا, اور جب آپ کو یہ جوپڈی ہیزرڈ ہو, خطرہ لاحق ہو کہ آپ کا جو فائر ہے وہ ملزم کی بجائے کسی عام شہری کو, کسی معصوم شہری کو بھی لگ سکتا ہے, اسپیشلی جب بچے ہوں, بزرگ ہوں اور نہتے شہری موجود ہیں, تو آپ پبلک پلیس پہ فائر کرنا آپ کے ایس او پیز میں ہی شامل نہیں ہے, آپ کے جو پری ایکشن پروٹوکولز کے اندر ہی شامل نہیں ہے. انٹینس کے کوئی دہشت گرد تھا, کیونکہ یہ ایک رابری کا یا ڈکیٹی کا کیس تھا. اگر کوئی رابری کا یا ڈکیٹی کا کوئی بھی پولیس آفیسر ہے, سی سی ڈی کا, سی ٹی ڈی کا, کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی کا اہلکار ہے, وہ دیکھتا ہے تو وہ اپنے ایس او پیز کو فالو کرے, اور پبلک پلیس پہ جو ہے قانون ان کو اجازت. جی آئی تھنک دیر از اے ڈسٹورشن ان وائس. وقاص ابریز صاحب جیسے ہمیں واپس جوائن کرتے ہیں, ہم ان سے بات کریں گے. بات یہ ہے کہ واقعہ تو ہو گیا ہے, مگر اس کیس میں جو دفعہ 302 شامل کی گئی ہے, کیا جو حقائق ہیں وہ اس کو جو ہے سپورٹ کریں گے؟ دیٹس ویری امپورٹنٹ. وقاص ابریز صاحب, آپ سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل, آپ بات کر رہے تھے. جی وقاص صاحب, آپ بات کریں ہیں سیکشن 302. آئی تھنک تھوڑا سا جیسے ہی ہمارا رابطہ جو ہے بحال ہوتا ہے, ویل ٹاک اباؤٹ اٹ. دیٹس ویری امپورٹنٹ ایشو. یہ جو یہ ایشو نہیں ہے, ایک پوری کہتے ہیں نا کہ پورے ملک کے گھروں میں جو سیکیورٹی ہے, جو سینٹٹی ہے, ایک فیملی کا ہے. یہ فیملی کسی کی بھی ہو سکتی تھی. اوپن فائر ہوا, ڈکیت تھے, جو بھی تھا, لیکن اوپن فائر ایک شہری کو لگ جانا, اور پیاری بچی آپ دیکھیں, اس کی تصویر بار بار سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے, ایسے دل عجیب سا ہو رہا ہے. اٹس اے ہارٹ رینچنگ ایپیسوڈ جو ہوا ہے, اور ایک بچی کو 5 گولیاں لگ جانا, اور بغیر دیکھے ہوئے اس اہلکار نے جس طریقے سے گولیاں چلائیں, یہ دیکھے بغیر. یہ کرائم سین تھا, ٹھیک ہے, کوئی اللہ معاف کرے کوئی ٹیررزم تو نہیں ہو رہی تھی, کوئی دہشت گردی تو نہیں ہو رہی تھی نا. تو 1-2 ڈاکو تھے, ان کا دفاع جو ہے وہ اپنے دفاع کا حق رکھتے تھے, انہوں نے فائر کیا, تو آپ وائرلیس کے تھرو آپ کچھ بھی آگے کر سکتے تھے. اگر وہ بھاگ رہے تھے یا کچھ کر رہے تھے تو پکڑے جاتے, مگر پوری فیملی جو ہے اس کہتے ہیں بربریت کا شکار ہوئی ہے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. وقاص ابریز صاحب, یس, اوور ٹو یو. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ نے پوری تمہید باندھی, جو آپ نے انٹرو بھی دی, اور ابھی بھی آپ جو بات کر رہی تھی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عام شہری بھی یہ چیز اس کے لیے انڈرسٹینڈیبل ہے کہ پبلک پلیس کے اوپر کوئی بھی پولیس آفیسر جو ہے وہ فائرنگ نہیں کر سکتا. ایون کہ if there is a terrorism activity, اگر ٹیررسٹ ہیں وہاں پہ موجود ہیں تو ان کو بھی پکڑنے کا پورا میکانزم موجود ہے سی ٹی ڈی کے کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر. اسی طرح سی سی ڈی جو ہے ادارہ ہے, وہاں پہ بھی یہ تمام چیزیں ایس او پیز موجود ہیں. اور
جتنے بھی لوگوں کے جو معاملات سی سی ڈی کے ہتھے چڑھے اور جن کو ساتھ وہ نبزما ہوئے تو اس میں پورے ایس او پیز کو فالو کرتے ہیں, اور ڈپارٹمنٹ میں صرف ایک بندہ فیصلہ نہیں کرتا بلکہ 3-4 لوگوں کی ہیرارکی بیٹھ کے اس کو فیصلہ کرتی ہے, جو کہ ان کے ڈی جی جو ہے اس کی کنفرمیشن کرتے ہیں. جو اس کا پریکٹیکلی پریگمیٹیکلی ہم اس کی ریفلیکشن دیکھ چکے ہیں ڈفرینٹ جو ہائی پروفائل کیسز کے اندر, ان لوگوں کے ریلیٹڈ کے جن لوگوں کو عدالتوں نے بڑی بار سزائیں دی لیکن وہ اپیکس کورٹ میں جا کے چھٹ گئے, گواہان منحرف ہو گئے, ہاسٹائل وٹنسز ہوئے اور پھر وہ بچ گئے اور پھر آگے کرائم کمٹ کیا. تو سی سی ڈی کا اچھا ریکارڈ آئی ہے کہ یہ جو واقعہ ہے اس واقعے کے اندر چونکہ جو ان کے چٹا صاحب ہیں جو ان کے ڈی جی بھی ہیں ان کی طرف سے سہیل صاحب کی طرف سے گزشتہ روز جو پریس کانفرنس ٹائپ ایک سٹیٹمنٹ بھی دی گئی, اس کے اندر بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ جو ایک انڈیویجول کا جو ہے وکیلیس لائبلٹی کے تحت جو اس کی لائبلٹی ہے اس میں ہم 302 کے تحت پروسیڈ کریں گے. شاید 302 تو نہ بنے لیکن شاید 322 بن جائے, 319 بن جائے یا 316 بن جائے, جو قتل شبہ عمد بن جائے, قتل بسبب بن جائے, قتل خطا بن جائے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اب سی سی ڈی کون سا سیکشن انوو کرے گی اس کے اندر. اچھا, دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کراچی کے اندر 2-3 اس طرح کے واقعات تھے کہ ایک بچی جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ جا رہی تھی اور کچھ دیر گزرنے کے بعد والدین کو یہ احساس ہوا کہ بچی شاید ہلاک ہو چکی ہے, وہ اللہ کو پیاری ہو چکی ہے. وہ 4-5 سال کی نشوما اس کا شاید نام تھا, اور وہ بچی جو تھی وہ پھر اس چیز کا ادراک ہوا کہ کہیں سے ڈاکو گزر رہے تھے اور پولیس ان کو فائر کرتے کرتے وہ اس گاڑی سے وہ فائر لگا, گاڑی کی شیشے کو فائر لگا اور وہ بچی کے پیٹ سے گزر گیا. اللہ معاف کرے, یہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس سے وہ فیملی جو ہے جو سفر کرتی ہے, وہ خاندان جو سفر کرتا ہے, وہ ایریا جو سفر کرتا ہے, شاید یہ وہ گہرے نقوش ہیں جو پوری زندگی نہیں مٹ پاتے. تو آئی تھنک کہ یہ تمام چیزوں کے اوپر سی سی ڈی کے جو ہیڈ ہیں جو ہماری چیف منسٹر ہے ان کو عوامی ہاتھوں سے نمبرزمہ ہونے کی ضرورت ہے کہ آئندہ ہمارے ملک میں اس طرح کا جو واقعات کبھی صاحب ہمیں سی سی ڈی کی کارکردگی کے اوپر کوئی کہتے نا کہ سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے, دے آر ڈوئنگ امیزنگ ورک, مگر اس طریقے سے ایک ڈپارٹمنٹ کے اوپر تو بات نہیں کی جاتی. ڈپارٹمنٹ کے ایک اہلکار سے جو غلطی ہوئی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ رائٹ آف ڈیفینس کی اگر بات کریں, وہ اہلکار کی اسٹیٹمنٹ یہ بھی آ سکتی ہے کہ رائٹ ٹو ڈیفینس, وہاں سے ایکسچینج آف فائر سے ان ڈیفینسو وے جو ہے اس نے فائر کیا, تو اس کے اوپر جو مقدمہ 302 ہے وہ 302 مقدمہ بنے گا؟ دیکھیں 302 نہیں بنے گا چونکہ پبلک پلیس کے اوپر جو فائرنگ کرنا اٹ از انلافل فار ا پولیس آفیسر, تو اس میں سیکشن 322 جائے گا یا میکسیمم 316 جائے گا. 302 تو انٹینشنل مرڈر ہے, قتل عمد ہے. آپ نیتن سوچ کے سمجھ کے انٹینٹڈ کسی شخص کا قتل کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی شخص, کوئی بھی پولیس آفیسر, لا انفورسمنٹ ایجنسی کا کرندہ کہ کبھی بھی سوچ سمجھ کے اس طرح کی کوئی حرکت کر سکتا ہے اور کسی بچی پہ فائر کر سکتا ہے یا فائرنگ اوپن کر سکتا ہے. شاید وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکا کہ گاڑی کے اندر شہری موجود ہیں, بچے موجود ہیں یا بچیاں موجود ہیں, اور میری گولی سے جو ہے وہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ گولی کی زد میں آ سکتا ہے اور ہلاک ہو سکتا ہے. شاید اس وقت اس کا جو پرائم لائن فوکس تھا, یہ کنسنٹریشن تھا, وہ ڈکیٹ تھے, وہ رابرز تھے کہ جن کا کلا کما کرنا یا اس کا سدباب کرنا اس وقت اس کے لیے ناگزیر تھا. لیکن اس شخص کو بالکل سزا ہونی چاہیے, چونکہ جب بھی ان لافل اسمبلی بھی ایون بنتی ہے, کوئی موب اسٹیبلش کیا جاتا ہے تو اس کو بھی ڈسپرس کرنے کا ایک پراپر طریقہ کار ہے, ایک میکانزم ہے, ایس او پیز ہیں, پری ایکشن پروٹوکولز ہیں. لیکن آپ پبلک پلیس کے اوپر اس طرح پبلک یا کسی بھی شخص کی زندگی کو جپوڈائز کریں, اس کو جو خطرے لاحق ہیں اس کو مزید انہانس کریں, رسک ٹو لائف جو ہے ایڈ کریں, تو آئی تھنک ہمارا قانون, ہمارا آئین پاکستان اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا. آئین کا آرٹیکل 9 جو ہے دیٹ از کرسٹل کلیئر, دیٹ از لوسیڈ اینڈ پلوسڈ ان دس ریگارڈ کہ رائٹ ٹو لائف کو پروٹیکٹ کرنا دس از اے فنڈامنٹل رسپانسبلٹی آف دی اسٹیٹ, اور اسٹیٹ اپنی رسپانسبلٹی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے کرندوں کے تھرو ہی انفورس کرتی ہے, انشور کرتی ہے. تو آئی تھنک کہ جو اس سے مسٹیک کا فیکٹ ہوا ہے یا ان لافل ایکٹ ہوا ہے اس میں سیکشن 322 بھی انووک کیا جا سکتا ہے, 319 بھی آ سکتا ہے, 316 بھی آ سکتا ہے, لیکن کسی صورت بھی 302 شاید قتل عمد جو ہے وہ نہیں بنے گا, کیونکہ وہ ایک انٹینشنل مرڈر ہے. وہ سوچ کے سمجھ کے ایک نیت کے ساتھ پلاننگ کے ساتھ کسی کا مرڈر کیا جاتا ہے تو اس میں سیکشن 302 انفورس کیا جاتا ہے. تو آئی تھنک کہ جو سی سی ڈی کے اندر بڑے لا جو ہے مائنڈڈ لوگ موجود ہیں
جو اس کو پراپر طریقے سے پروسیڈ کر, اور یہ ڈپارٹمنٹ جو کہ دوسرے لوگوں کو پریسیڈنٹ بناتا ہے, اگر اس ڈپارٹمنٹ کا یہ آدھا ہے, ان کی انٹینشن ہے کہ اگر ہمارے اندر سے بھی کوئی شخص جو ہے وہ مسٹیک کرے گا, کوئی کرائم کرے گا, آفینس کرے گا, اس کے لیے سزا بھی وہی ہوگی. تھینک یو سو مچ بیرسٹر وقاص ابریز صاحب. آپ نے پورا ڈیٹیل میں ہمیں ڈسکس کیا کیس تو جو ہو گیا, مگر بات یہ ہے بچی جو ہے ماں باپ کے ہاتھوں سے چلی گئی. دیٹ واز بون آف کنٹینشن ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو صبر دے, سکون دے, ان کی گودیں ہمیشہ ہری بھری رکھے. تو چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. بات کرتے ہیں صحت کے حوالے سے. بہت بڑا مسئلہ ہے جو بظاہر معمولی لگتا ہے مگر اس کے اثرات جو ہیں بہت سنگین ہو جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری ٹانگوں کے اندر جو ہیں, ٹانگوں کے اوپر جو ہیں, ان کی وینز جو ہیں جن کو ہم ویریکوز وینز کہتے ہیں, وہ پھول جاتی ہیں اور خون کی شریانیاں, ہائی بلڈ پریشر, کولیسٹرول اور سگریٹ نوشی کے اثرات اکثر لوگوں کی ٹانگیں جو ہیں وہ جو وینز ہوتی ہیں وہ نیلی نیلی نظر آتی ہیں. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ کاسمیٹک مسئلہ ہے, کوئی نہ کوئی چیز جو ہے بیوٹیفیکیشن کا ایشو ہے, مگر ایسا نہیں ہوتا. حقیقت یہ ہے کہ جو ویریکوز وینز ہوتی ہیں وہ خون کی گردش میں خرابی کی علامت ہو سکتی ہیں. یہ بیماری جو ہے رگوں کے اندر جو ہے موجود ہوتی ہے, والز کمزور ہو جاتی ہیں جس کے باعث خون صحیح طریقے سے جو ہے فلو نہیں کرتا اور وینز جو ہیں وہ ایک دم سے جو ہیں وہ نظر آتی ہیں تھوڑی سی وائڈ. تو ویریکوز وینز جو ہیں وہ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں, ان کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے ہماری زندگی میں, اور بلڈ پریشر, کولیسٹرول اور سگریٹ نوشی جیسی 3 جو چیزیں ہیں ان کو اگر ہم کنٹرول کرتے ہیں تو اس کے کیا امپیکٹ پڑ سکتے ہیں. وہ وینز جو ہیں وہ جو بلو ہو جاتی ہیں وہ کیا واپس نارمل ہو سکتی ہیں. آج ہم اس پہ بات کریں گے. اور دنیا میں جو ہے لاکھوں افراد جو ہیں اس چیز کا شکار ہیں, مگر اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان وینز کا اصل مقصد کیا ہے. اور یہ جو پھولی ہوئی وینز ہوتی ہیں یہ جو ہے بیوٹیفیکیشن نہیں ہوتی, یہ کوئی آپ کے لائف سٹائل کے اندر جو ہے وہ چینجز کی وجہ سے جو ہے یہ وینز جو ہیں وہ پھول جاتی ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ویسکولر سرجن ڈاکٹر عدیل مشتاق صاحب, جن سے آج ہم رہنمائی فرمائیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر عدیل, دیٹس ویری امپورٹنٹ ایشو آج جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. نارملی ہمیں لگتا ہے کہ ہماری جو وینز ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ, بڑھاپے کے ساتھ ساتھ جو ہیں پھول جاتی ہیں, مگر کسی کو یہ نہیں پتا اس کی اصل وجہ کیا ہے. کین یو ایکسپلین یہ وینز جو ہیں یہ کیوں پھول جاتی ہیں؟ یہ ایک بڑا اچھا ٹاپک آپ نے چوز کیا کیونکہ یہ بہت ہی نیگلیکٹڈ سسٹم ہے جو ہماری سوسائٹی میں چل رہا ہوتا ہے. لوگ بہت کم اس کی طرف, اس کے علاج کی طرف توجہ دیتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے بس, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ کاسمیٹک ریزنز ہیں یا دس اینڈ دیٹ, لیکن بیسیکلی یہ سرکولیشن کا مسئلہ ہوتا ہے. جو ہماری وینز ہیں ان کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا بلڈ جو ہے وہ آپ کی ٹانگوں سے, پاؤں سے اکٹھا کریں اور اوپر ہارٹ کی طرف واپس لے کے جائیں. جی. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان وینز میں ویلوز رکھے ہوتے ہیں تاکہ وہ خون واپس ٹانگوں کی طرف نہ آ سکے. اب کسی وجہ سے جو ہے وہ ویلوز خراب ہو جاتے ہیں کسی ایک وین میں یا 2 وینز میں یا 3 وینز میں, تو وہ بلڈ واپس سرکولیٹ نہیں کر پاتا ٹورڈز ہارٹ, اور وہ واپس پاؤں کی طرف, ٹانگوں کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ رگیں پھول جاتی ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں ویریکوز وین. تو اس میں ایک یہ بھی مت ہے کہ لوگ کہتے ہیں شاید میں کھڑا ہو کے بہت دیر کام کرتا ہوں اس لیے ایسا ہے, وہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے. لیکن بیسیکلی آپ کی وینز کے اندر خرابی ہوتی ہے, ویلوز کے اندر خرابی ہوتی ہے جو آپ کی سرکولیشن کو نارمل نہیں کر پاتی. ڈاکٹر صاحب یہ پرپلش بلو کیوں ہو جاتی ہیں؟ ایک تو وین کا کلر آپ کو پتہ ہی ہے نارملی بلوز میں ہوتا ہی ہے, لیکن آف کورس یہ جب بہت نمایاں ہوتی ہیں تو یہ پرپلش بلو ہو جاتی ہیں. بیسیکلی ہماری باڈی میں 2 طرح کی رگیں ہوتی ہیں نا. ایک وہ ہوتی ہیں جو ہارٹ سے بلڈ لے کے آتی ہیں, دے ہیو فریش بلڈ, وہ برائٹ ریڈ ہوتا ہے, وہ بہت ڈیپ ہوتی ہیں. یہ وہ وینز ہوتی ہیں جو واپس ہارٹ کی طرف جا رہی ہیں, اور یہ یوزلی سکن کی طرف وینز ہوتی ہیں چونکہ بالکل سکن کے نیچے ہوتی ہیں, اور وہ پھر آپ کو بلڈ کا جو کلر ہے وہی کلر آپ کو نظر آتا ہے. اسی لیے وہ آپ کو بلوئش اور پرپلش اور اس طرح کی نظر آتی ہیں, بیکاز دیز آر سکن وینز. اچھا, یہ جو ویریکوز وینز کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں یہ زیادہ خواتین میں نمایاں ہوتی ہیں یا مرد حضرات میں نمایاں ہوتی ہیں؟ یہ اس میں جو ہے نا, میں نے عرض کیا ہے کہ پرابلم بیسیکلی ویلوز میں ہوتی ہے. خواتین اور مردوں میں تھوڑا سا ڈفرینس یہ آتا ہے کہ فیمیلز میں ڈیورنگ پریگنینسی یہ ویسے بھی نمایاں ہو جاتی ہیں. پریگنینسی کا اثر ہوتا ہے, ویٹ زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ نظر آ جاتی ہیں. تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیمیلز میں تھوڑی سی زیادہ ہے, اور یہ بھی ایک ایسا نہیں ہے کہ اولڈ ایج میں ہوگی, یہ ینگ ایج میں بھی ہو جاتی ہے.
اس کا اچھا بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور اوور اسموکنگ کے کیا اثرات ہوتے ہیں اس کے اوپر؟ اچھا ویریکوز وین کے ساتھ ان کا اتنا زیادہ تعلق نہیں ہے. جو آپ کی بلڈ ویسلز جو خون دل سے لے کر آ رہی ہیں جن کو شریانیں کہتے ہیں، یہ وینز ہوتی ہیں نا، وہ شریانیں ہوتی ہیں، آرٹریز ہوتی ہیں، ان کو بیسیکلی بلڈ پریشر، شوگر اور کولیسٹرول ان پہ زیادہ افیکٹ کرتا ہے، جو آپ کی بلڈ سپلائی کو بیسیکلی افیکٹ کر رہے ہیں. یہ آپ کی سرکولیشن ہے کہ واپس خون اوپر جا رہا ہے لیکن پراپرلی نہیں جا پا رہا، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ جو فالج جن کو ہوتا ہے ان کی بھی یہ وینز پرومیننٹ ہو جاتی ہیں؟ جی یہ میں نے بتایا نا، دو طرح کے سسٹم ہے باڈی میں. ایک وہ سسٹم ہے جو ہارٹ سے بلڈ لے کر آ رہا ہے، اور دوسرا سسٹم وہ ہے جو واپس ہارٹ کی طرف لے کر جا رہا ہے. تو جو ویریکوز وین ہے ان کا تعلق ان وین کے ساتھ ہے جو واپس لے کے جا رہے ہیں. جو ہارٹ سے لے کے آ رہا ہے بلڈ، ان پہ پھر آپ کا کولیسٹرول بھی افیکٹ کرے گا، اس پہ شوگر بھی افیکٹ کرے گی، اس پہ آپ کی اسموکنگ بھی افیکٹ کرے گی. اس کی وجہ سے آپ کو سٹروک بھی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو خون کی نالیوں میں بندش ہوتی ہے. شوگر کے مریضوں میں پاؤں خراب ہوتے ہیں جس کو ڈائبیٹک فوٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی شوگر، کولیسٹرول اور یہ ساری چیزیں ان پہ افیکٹ کرتی ہیں. ویریکوز وین کا تعلق بیسیکلی آپ کی سرکولیشن سے ہے، جو آپ کی واپس بلڈ اوپر لے کے جا رہا ہے. تو یہ بیسیکلی اس وجہ سے پرابلم ہے. اچھا یہ تو آپ نے سمپٹمز کے بارے میں ہم نے بتا دیا کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، مگر اس کا علاج وہ کیسے ممکن ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اس کا علاج بڑا سمپل ہے، لیکن انفارچونیٹلی چونکہ ویسکولر سرجنز بہت کم ہیں، پاکستان میں بھی نیو اسپیشلٹی ہے، تو اس کو پہلے جنرل سرجنز اور عام ڈاکٹرز ٹریٹ کر رہے تھے، ابھی بھی بہت سے لوگ کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے ریزلٹس یہ ہوئے کہ کئی دفعہ ایسے ہوا کہ پیشنٹس کو دوبارہ ہو گئی، کچھ پیشنٹس کا ٹریٹمنٹ خراب ہو گیا، اور پھر موسٹ آف دا ٹائمز یہ ڈاکٹرز اس کی سرجری کرتے تھے. اچھا ہاں، اب سرجری سے ظاہر ہے لوگ فوبیا ایک ہوتا ہے کہ یار میں سرجری کرواؤں گا، بلیڈنگ ہوگی، کمپلیکیشن ہوگی، سارے معاملات. تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اچھا وینز کی سرجری کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ایک پرانا ٹریٹمنٹ تو یہی ہے نا، جو آج سے مطلب 30-40 ایئرس پہلے وہ تو ٹریٹمنٹ یہی تھا کہ اس کی سرجری کرتے تھے، جو وین خراب ہے اس کو نکال دیں، سمپل از دیٹ. لیکن ابھی چونکہ نیو ایڈوانسمنٹ آ گئی ہیں، ابھی ہم اس کو لیزر سے بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں، انجیکشن سے بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بڑا سمپل ٹریٹمنٹ ہے. اس کا ون ٹائم ٹریٹمنٹ ہے، لوکل انیستھیزیا میں ہو جاتا ہے، کسی پراپر انیستھیزیا کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ود ان فیو آورس اور فیو منٹس آپ اس کو کروا کے گھر جا سکتے ہیں. اٹس ویری سمپل ٹریٹمنٹ. لیکن فوبیا آف دیٹ بیک ٹائم، تو کٹس لگیں گے اور پتہ نہیں کیا ہوگا، اور دوبارہ ہو جائیں گے، اور سارا دس اینڈ دیٹ. سو اس کے لیے نا لوگ بہت کم، میں نے دیکھا ہے 4 سال 5 سال ویٹ کرتے ہیں، پھر ہمارے پاس آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ اس سے پین ہوتی ہے؟ آپ کی ایک باڈی کے اندر ایک وین ہے، آف کورس وہ انٹرنل ہی ہے، ایکسٹرنل نہیں ہے، لیکن کتنی پین آپ محسوس کرتے ہیں؟ اچھا اس کے ساتھ پین بہت کم ہوتی ہے عام طور پہ، اسی لیے لوگ ویٹ کر لیتے ہیں. کئی لوگ 3 سال 4 سال 5 سال ویٹ کرتے ہیں. جو مین پرابلم اس کے ساتھ ہوتی ہے نا، میں نے عرض کیا یہ اسکن کے نیچے بالکل پڑی ہوتی ہیں، اس لیے بلو نظر آتی ہیں. تو یہ آپ کی اسکن کو ڈیمیج کرتی ہیں، اسکن کو ڈیمیج کرتی ہیں، بلیڈنگ ہو جاتی ہے، وہاں پہ السر بن جاتے ہیں، زخم بن جاتے ہیں. کئی لوگوں کی پوری ٹانگ خراب ہوئی ہوتی ہے جسٹ بیکاز آف دیز وینز. پھر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی چوٹ لگ گئی تھی، چوٹ نہیں ہوتی، یہ وینز کی وجہ سے وہ اسکن خراب ہوتی. تو یہ چیز سمجھنی چاہیے لوگوں کو. اور بڑا سمپل ٹریٹمنٹ ہے، ون ٹائم ٹریٹمنٹ ہے، کوئی سیشنز نہیں ہوتے اس کے، اور اس کو بڑے آرام سے آپ اسے جان چھڑا سکتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر، یہ بتائے گا کہ کس ایج سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ وین ڈو یو فیل کہ ہماری جو وینز ہیں وہ بہت زیادہ پھولنا شروع ہو گئی ہیں، یا آف کورس اس میں بلڈ سرکولیشن نہیں آ رہی؟ کس ایج سے یہ چیز شروع ہوتی ہے؟ یوزلی ینگ ایج کے بعد ہی ہوتا ہے، بچوں میں کم ہوتا ہے اس طرح کا چانس کہ بچوں میں کوئی ہونا، تو پھر کنجنٹل نارملی ہوتی ہے، کوئی پیدائشی ان کو نقص ہوگا جس کی وجہ سے ان کو یہ پرابلم ہوگی. ادروائز یہ ینگ ایج کے بعد ہی 20-25 ایئرس کے بعد یہ سٹارٹ ہوتی ہے. اور میں نے دیکھا زیادہ مڈل ایج میں ہوتی ہے، مطلب 30-40 ایئرس سے لے کے 50-60 ایئرس کے درمیان. اولڈ ایج میں بھی کم میں نے دیکھے ہیں پیشنٹس. بیسیکلی وہ ورکنگ پرسنز ہوتا ہے نا، جو جس طرح جو سارا دن کام کرتے ہیں، اور ان میں زیادہ پرومیننٹ ہوتی ہے یہ. اچھا نارملی یہ پرسیپشن دیا جاتا ہے ایسی وینز بڑی اچھی ہوتی ہیں، آپ جلدی سے اس میں سے نا بلڈ آپ کا نکل جاتا ہے، جو آئی ویز وغیرہ لگاتے ہیں جو کہ میڈیکل obviously میڈیسنز کے اوپر ہیں، اور وہ وین جو نظر ہی نہیں آتی وہ بہت بری ہوتی ہیں. جو ابھری ہوئی جو وینز ہیں بہت اچھی ہوتی ہیں، کیسا ہے؟ وہ بیسیکلی اپر آرمز کے لیے، بازوؤں کے لیے آپ کرتے ہیں. اچھا ہاں، اور وہ جو نظر نہیں آتی نا، وہ بیسیکلی اس لیے نہیں آتی کیونکہ آپ کی اسکن میں فیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو
جن کی نظر آتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کی اسکن کی فیٹ کم ہے. اچھا پانی پینے سے وینز بہتر ہوتی ہیں یہ والی؟ نہیں, جو ویریکوز اس کا ہے کہ واٹر کے ساتھ کوئی کنیکشن ہو؟ کلوٹنگ کے ساتھ ہوتا ہے. پانی پینے سے نا آپ کا بلڈ جو ہے نا وہ نارمل رہتا ہے. اگر آپ پانی کم پیئیں گے بلڈ گاڑھا ہو جائے گا, اس سے کلوٹس بنتے ہیں. تو اب ان وینز میں چونکہ پہلے ہی آپ کا بلڈ اوپر سرکولیشن پراپر نہیں ہو رہی, کھڑا ہو رہا ہے ٹانگوں میں, تو ان میں ظاہر ہے رسک آف کلوٹنگ زیادہ ہوتی ہے. پانی زیادہ پینا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ویسکولر اسکریننگ کیا ہوتی ہے؟ ویسکولر اسکریننگ جو ہے یہ ہر پیشنٹ کو ضرورت ایسا نہیں ہوتی. اس میں یہی ہے کہ جیسے آپ کا ہم ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں ایز اے ویسکولر سرجن, ہم خود کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ پیٹ میں کوئی خون کی نالی کا ہمیں سسپیشن ہے جس کو ایورٹک اینورزم کہتے ہیں, تو اس کے لیے ہم اسکریننگ کر لیتے ہیں. تو ڈفرینٹ کرائٹیریاز ہیں جس کے ساتھ ہم کرتے ہیں. ہر پیشنٹ کو, ہر پرسن کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی. جس میں کوئی رسک زیادہ ہوگا, جس میں کوئی خطرہ زیادہ ہوگا, اس کے حوالے سے ہم کرتے ہیں. اور ان کی کرتے ہیں جن میں کوئی جان لیوا خطرہ ہو سکتا ہے. لائک جس طرح میں نے کہا نا پیٹ میں خون کی نالی ہے, ابڈومینل ایورٹک اینورزم, اس کی ہم کرتے ہیں آفٹر 65 ایئرس. وہ بھی ان پیشنٹس میں جو اسموکنگ کرتے ہیں یا جن میں رسک فیکٹر ہوتا ہے یا فیملی ہسٹری ہوتی ہے. ہر پیشنٹ کی ہم نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اچھا جن کو ہارٹ اٹیکس آتے ہیں یا دل کے دورے پڑتے ہیں یا فالج ہوتا ہے, تو ایسی یہ شریانوں کا کیا کردار ہوتا ہے؟ اچھا یہ جو ہے نا ایک چیز سمجھیں کہ جو شریانے ہیں پوری باڈی میں, وہی شریانے آپ کی ہارٹ میں ہیں, وہی شریانے آپ کے دماغ میں ہیں, وہی شریانے آپ کی گردن میں ہیں, وہی شریانے آپ کے بازو میں, ٹانگوں میں, ہر جگہ پہ ہیں. تو جن کو ہارٹ اٹیک اگر ہوا ہے تو وہ ان کی بیسیکلی دل کی جو شریانیں جو دل کو خون سپلائی کر رہی ہیں وہ خراب ہوئی ہیں نا. تو جب وہ خراب ہوئی ہے تو باقی باڈی میں بھی تو خراب ہوں گی. یہ تو نہیں کہ بلڈ ویسل تو ہر جگہ ہی ہے نا, تو وہ لازمی تو نہیں ہے کہ صرف اسی جگہ پہ خراب ہوں گے. تو اس لیے جن کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے ان کو رسک ہوتا ہے کہ اسٹروک بھی ہو سکتا ہے. ان کو رسک ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ ٹانگوں میں یا بازوؤں میں بھی خون کی نالیاں بلاک ہو سکتی ہیں, اور ایسی صورت میں خدا نخواستہ ٹانگ یا بازو ضائع بھی ہو سکتی ہے. اچھا ہاں, تو اس لیے ہم نے شوگر میں تو بہت دیکھا ہے کہ اکثر لوگوں کی ٹانگیں جو ہیں وہ کٹ جاتی ہیں. ہاں, اور اکثر لوگوں کی ہم لوگ نہیں کاٹتے. اچھا نہیں, ویسے آپ کہتے ہیں پہلے ہم لوگ جو ہے نا, ہاں ہم لوگ بیسیکلی جو ہے نا وہ کاز کو ٹریٹ کرتے ہیں, اینڈ دا کاز از پور بلڈ سپلائی. تو ہم لوگ وی ڈونٹ جمپ آن جسٹ کٹنگ دا لمب, وی آلویز ٹرائی ٹو ری ویسکولرائز, کہ ہم چاہتے ہیں کہ پیشنٹ کی بلڈ سپلائی بہتر ہو اور جتنا میکسیمم پاؤں اس کا بچ سکتا ہے بچے. ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن دیٹ از ان مائی مائنڈ, آئی وانٹ ٹو آسک یو, جو لوگ آکیپنکچر کرتے ہیں وینز کے اندر نیڈلنگ ہوتی ہے, اکثر دیکھا ہے ان کی وینز بھی پھولی ہوتی ہیں, although it's for blood circulation, یہ it's آپ کو پتا ہے ایلوپیتھی اور نیچرلپیتھی میں فرق ہے. آپ ریکمینڈ کرتے ہیں آکیپنکچر اس طرح نیڈلنگ کے ساتھ وینز کے اندر بلڈ سرکولیشن بہتر ہو جس سے؟ جو آکوپنکچر ہے, جہاں تک میرا ایسا نالج ہے, کیونکہ میرا اس کے بارے میں اتنا نالج نہیں ہے, بٹ ایز فار ایز آئی نو آکوپنکچر may be used for pain management. اوکے, not blood circulation. not blood circulation کے لیے میرا خیال ہے کپنگ والا کام کرتے ہیں, آئی تھنک سو, حجامہ. اور وہ بھی ایک بڑی جو ہے نا دیکھیں مطلب وہ اگر آپ نے بلڈ ہی نکالنا ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ دے شوڈ ڈونیٹ بلڈ انسٹیڈ آف ویسٹنگ بلڈ. اگر وہ تو آپ کے جسم کا گندا خون ہے, وہ کیسے ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں, یہ بھی ایک بڑی میتھ ہے, جسم میں کوئی گندا خون نہیں ہوتا. اچھا ہاں, یہ سب یہ ایک میتھ ہے بہت بڑی. باڈی میں نہیں ہوتے کوئی آپ کی ٹاکسنز ریموو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیور دی ہے, آپ کے ٹاکسنز ریموو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کڈنیز دی ہیں, ٹھیک ہے. ریگولر بیسس پہ وہ آپ کے باڈی کو کلین کر رہے ہیں, لیور بھی اور کڈنیز بھی. سو وی ڈونٹ نیڈ اینی کائنڈ آف فردر کلینر. اور جب آپ بہت زیادہ ٹاکسنز یوز کرتے ہیں, جب یہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ کی باڈی میں ٹاکسنز اکٹھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے لیے پھر آپ ڈائلسس کراتے ہیں. سو دیر از نو کنسیپٹ آف بیڈ بلڈ, ایسی کوئی چیز نہیں. آپ خود سوچیں اگر گندا خون آپ کی باڈی میں, آپ کیسے سروائیو کر سکتے ہیں؟ آپ تو 1 منٹ سروائیو نہیں کر سکتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کرانا غلط ہے؟ میرا خیال ہے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. اگر آپ نے بلڈ ہی ویسٹ کرنا ہے, جو مطلب ایک متھ تھی کہ جو مطلب سنت کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی وہ کرتے تھے, بیکاز دیر واز ناٹ, اس ٹائم پہ کوئی ریزن نہیں تھی کہ آپ اپنا بلڈ پریشر کو مینیج کیسے کر سکیں. تو وہ پھر لوگ بلڈ نکالتے تھے, بلڈ ویسٹ کرتے تھے اپنا, اور ان کا بلڈ پریشر مینیج کرتے تھے. یہ ایک اولڈ میتھڈ تھا ٹو کنٹرول بلڈ پریشر. تو اب تو آپ کے پاس میڈیکیشنز ہیں, اگر آپ نے بلڈ ویسٹ ہی کرنا تو یو شوڈ ڈونیٹ بلڈ.
تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو. یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ ایک سال میں ایک بار ضرور ڈونیٹ کریں. بالکل بالکل. آپ ہر 3 مہینے کے بعد بالکل جتنا آپ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں اتنا ہی ہیلدی بلڈ آپ کو نیا ملتا ہے. باڈی آپ کو نہیں بناتی ہے بلڈ, تو آپ کی باڈی میں فریش بلڈ آتا ہے. سو دس از ویری گڈ کہ آپ ایوری ایئر ہر 3 منتھس کے بعد آپ دے سکتے ہیں, بٹ وہ آپ کے لیے بات ہے کہ ایوری ایئر یو شوڈ ڈونیٹ بلڈ. اچھا, واسکولر وینز کا جس کو ایشو ہے وہ ایکسرسائزز کون سی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ایکسرسائزز لازمی کرنے چاہیے in every case. ایکسرسائز تو بہت ہیلدی ہیں. ایکسرسائزز میں کوئی بہت سٹرنس, کو بہت زیادہ ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ لوکل جم یا واکنگ یا رننگ یا جاگنگ یہ اچھی ہیں, جس میں آپ کی ٹانگوں کی بلڈ سپلائی اچھی ہوتی ہے. آپ جتنا اپنی لیگس کو یوز کریں گے اتنا ہی آپ کی سرکولیشن بہتر ہوگی. اس میں ویریکوز وین کو بھی بہتری ملتی ہے, اس میں آپ کی جو باقی سرکولیشن ہے اس کو بھی بہتری ملتی ہے. ایٹ لیسٹ 1 hour پر ڈے یو شوڈ گیو ٹائم فار یور سیلف. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر عدیل مشتاق, واسکولر سرجن واز ود اس. ہم نے آج واسکولر وینز کے حوالے سے بات کیا. وینز آپ کی باڈی میں جو پھولی نظر آتی ہیں, نیلی نظر آتی ہیں, وہ کیوں نظر آتی ہیں, اس کے پیچھے محرکات کیا ہوتے ہیں, کیسے کرب کرنا چاہیے, سمٹمز کون سے ہیں. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. برطانیہ میں پاکستانی طلبہ اور ویزا ہولڈرز کے حوالے سے ایک بہت بڑا انکشاف سامنے آیا ہے, جسے نہ صرف پاکستانی بلکہ برطانیہ کے امیگریشن اور تعلیمی حلقوں میں بھی ایک نئی ڈسکشن جو ہے وہ چھیڑ دی ہے. وہ ڈسکشن یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ ویزا پہ جو پاکستانی جاتے ہیں وہ پھر وہاں جا کے اسائلم لے لیتے ہیں, اور اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ دن بدن پالیسیز جو ہیں وہ چینج ہوتی جا رہی ہیں. اور اکارڈنگ ٹو اگر ہم فیکٹس کے اوپر بات کریں تو ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر عثمان انور نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کو بریفنگ دیتے ہوئے انکشاف کیا کہ تقریباً 10,000 پاکستانی شہری برطانیہ اسٹوڈنٹ ویزا پر گئے, اور وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے جو ہے اسائلم کی درخواست دے دی ہے. اور ان کے مطابق اس رجحان کی وجہ سے پاکستان کا بین الاقوامی تشخص آف کورس امیج جو ہے وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہو رہا ہے. اور جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کہ اسٹوڈنٹس واقعی جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی پالیسی سخت کر دی گئی ہے, جو کہ واپس جا کر جو ہے ملک واپس آ کر جو ہے وہ پاکستان کو سرو کرنا چاہتے ہیں. تو اب یہ جاننا بڑا مشکل ہو چکا ہوا ہے کہ جو پاکستانی اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں وہ اسائلم جو اٹین کرتے ہیں ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے, اور جو ریئل اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ اصل میں پاکستان سے جا کر جو ہے اسٹڈی بیسس پہ پڑھ کر واپس پاکستان آنا چاہتے ہیں ان کو کتنی ڈیفیکلٹیز ہیں. تو آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کیا ہونا چاہیے, کون سی پالیسیز ہیں, پاکستانی اسٹوڈنٹس کو واقعی جو ہے یو کے ویزا دے رہا ہے نہیں دے رہا. اور آپ کو آف کورس آپ کو پتہ ہے یہ جو 3 مہینے ہیں اس میں ایڈمیشنز جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ویزا کنسلٹنٹ آج موجود ہیں فائزہ قبل, جن کو میں ویلکم کہتی ہوں. السلام علیکم فائزہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ فائزہ؟ بالکل ٹھیک ہوں. فائزہ, پاکستانی اسٹوڈنٹس نے اس سال جو ہے جو اپلائی کیا ہوگا, کتنے اسٹوڈنٹس نے اس بار اپلائی کیا یو کے لیے؟ یو کے لیے اگر ہم بات کریں, سب سے پہلے تو میں جو آپ نے ابھی ٹاپک ایک ڈسکس کیا ہے اسائلم کے حوالے سے, سب سے پہلے تو میں پاکستانی اداروں کا اسپیشلی ایف آئی اے جو اس سے بھی ریلیٹڈ وہ ادارے ہیں جو اسائلم وغیرہ والے اسٹوڈنٹس کے خلاف جو ہے انہوں نے کوئی بھی کیمپین ایکٹیو کی ہے یا ان کو کنٹرول کیا ہے, تو یہ ایک بہت ہی اچھی کوشش ہے اسپیشلی ان لوگوں کے لیے. بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو واقعی میں ہی ایک جینوئن اپنی اسٹڈی کے لیے جانا چاہتے ہیں یا اپنے ٹریول کے لیے جانا چاہتے ہیں, لیکن دوسرے اسٹوڈنٹس جنہوں نے یہاں سے اسٹڈی ویزا لیتے ہوئے یہ واقعی میں ہی سوچا ہوتا ہے کہ ہم نے وہاں پہ جا کے سیٹلڈ ہونا ہے اسٹڈی کے لیے, بیسک وہ ایک اپنا ایک ایسا گراؤنڈ چوز کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کے تھرو وہ کسی ادر کنٹری میں موو کر سکیں, اور بیسکس جو ان کی ہوتی ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ جا کے اسائلم لینا ہے یا کس طرح کا کوئی ورک کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ غیر قانونی اور انلیگل ہوتا ہے. اس کی وجہ سے جو بزنس مین ہوتا ہے, جو اسپیشل ٹریولر ہوتا ہے, جو ایک جینوئن اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, ان کو بھی بہت سارے ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں. اور اس دفعہ اگر ہم بات کریں برطانیہ کے حوالے سے, صرف برطانیہ میں ہی نہیں بلکہ یورپ میں بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اس سال ایڈمیشنز لیے ہیں, اور ان کے ایڈمیشنز بہت سیفلی سیکیور بھی ہوئے ہیں, کیونکہ پاکستان نے جو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو بھی جنگ بندی ہوئی اس میں پاکستان نے اپنا جو بھی ثالثی کا کردار ادا کیا ہے, اس کی وجہ سے ہماری گرین پاسپورٹ کی ویلیو بڑھی
رہی ہے, اور اسی کو دیکھتے ہوئے ادر کنٹریز نے ہمیں پچھلے سالوں کی نسبت اس سال میں ہماری اپلیکیشنز کو بہت ہی اچھے طریقے سے انٹرٹین کیا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ رول کیا ہے, رول کیا کہتا ہے اگر ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ جاتا ہے فار انسٹینس یو کے پڑھنے یا یورپ پڑھنے, تو وہاں وہ اسائلم اپلائی کر سکتا ہے؟ اگر ہم اس میں بات کریں کہ جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں, اب اسٹوڈنٹس کا اگر ہم اسپیسیفکلی دیکھیں تو وہ ایک اسٹڈی ویزا ہے جس میں مینشن ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ڈگری لینی ہے 2 سال کی 4 سال کی, اس میں آپ کو اسی کے اکارڈنگ ہی ویزا مل رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ان کو جو ہے اس کے بعد جو ہے PSW ملتا ہے جو کہ پوسٹ ورک ان کو الاؤ ہوتا ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے بیسک اپنا ویزا اسی بیس پہ اپلائی کیا ہوتا ہے کہ میں نے اسٹڈی کرنی ہے, لیکن وہاں پہ اسٹڈی میں صرف اپنا 1 یا 2 سیمسٹر اس کو ٹیک کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے آگے اسائلم کی طرف چل جاتے ہیں. اسائلم پہ اگر ہم بات کریں, اسائلم لینا کوئی غلط نہیں ہے, لیکن اگر آپ کو واقع میں ہی کسی چیز کا ایشو ہے, آپ کو اپنے ملک میں کسی چیز کا مسئلہ ہے, اپنا کوئی آزادی کا مسئلہ ہے, اپنا کوئی مذہبی مسئلہ ہے, یا کوئی آپ کو اپنے پاکستان سے جو اسٹوڈنٹس جاتے ہیں ان کو اگر پاکستان سے کسی بھی طرح کا کوئی اپنا جانی مسئلہ ہے تو وہ وہاں پہ جا کے اسائلم لے سکتے ہیں, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن جو ہم یہ دیکھیں کہ دھڑا دھڑ لوگ جو ہیں 10,000 اسٹوڈنٹ کو تو سب کو تو مسئلے نہیں نا سیکیورٹی کے, 10,000 اسٹوڈنٹ کا ریشو آ رہا ہے اکارڈنگ ٹو FIA فیکٹس کے مطابق, تو 10,000 لوگ بچوں کو تو نہیں کوئی ادھر سیکیورٹی تھریٹس. بالکل, میں وہی کہہ رہی ہوں کہ اس میں صرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کوئی 1 پرسن ہوگا, اس میں سے 2 اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے, لیکن اگر 10,000 اسٹوڈنٹس کی اگر ہم بات کریں تو ڈیفینیٹلی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان سے جاتے ہوئے سوچا ہوا تھا کہ ہم نے وہاں پہ جا کے اسائلم لینا ہے, ہم نے وہاں پہ جا کے ورک کرنا ہے. اور میرے خیال سے ان لوگوں کے خلاف جو بھی یہ چل رہا ہوا ہے کہ ان کو وہاں سے پاکستان بلایا جائے, اور بہت سارے ایسے لوگ جو یہاں سے بھی وزٹ ویزاز پہ بھی جاتے ہیں, ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہاں پہ جا کے جو ہے واپس لانگ اسٹے کر لیں. بالکل لانگ اسٹے کر لیں. اب بہت ساری کنٹریز ہیں جیسا کہ ہم بات کرتے ہیں کینیڈا کی یا USA کی, یہ وہ کنٹریز ہیں جو ہمیں وزٹ ویزا ہی لانگ ٹرم کا دے رہے ہیں. جیسے کہ USA ہے وہ آپ کو وزٹ ویزا ہی 5 سال کا دیتا ہے, کینیڈا جو ہے یہ آپ کو وزٹ ویزا ہی جو آپ کی پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی ہے 8 سال 10 سال اتنا ویزا ملتا ہے. اب بہت سارے لوگوں نے یہی یہاں سے پاکستان سے ویزا اپلائی کرتے یہ سوچا ہوتا ہے کہ ہم نے واپس نہیں آنا ہے, ہم نے اسی پہ ہی وہاں پہ ورک کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انلیگل ہیں. اس کی وجہ سے اگر آپ کسی ادر کنٹری میں پہنچتے ہیں, ادھر سے پھر ہماری جو پالیسیز ہیں وہ زیادہ اسٹرکٹ ہو جاتی ہیں, اور اسی وجہ سے پاکستانیوں کے ویزا جو ہے وہ نہیں لگتے ہیں. اور اسی کا فائدہ جو ہمارے یہاں پہ بہت سارے ایجنٹس ہیں وہ یہ اٹھاتے ہیں. بیسیکلی جو اسائلم لیا جاتا ہے اس کے پیچھے ہمارے اپنے ہی پاکستانی ایجنٹس ہیں, کنسلٹنٹس ہیں, جنہوں نے لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے جنہوں نے لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اتنی دیر کا ہم ویزا لے دیں گے, اتنی جلدی لے دیں گے تو آپ وہاں پہ جا کے سیٹلڈ ہو سکتے ہیں. اور اسی دوران میں اور اسی چیز کے نتیجہ میں بہت سارے بڑے بڑے خواب دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ ڈنکی کی طرف بھی جاتے ہیں, اور بہت سارے اپنی جان سے ہاتھ بھی دھو بیٹھتے ہیں. ابھی ریسنٹ آپ نے واقعہ دیکھا ہوگا لیبیا والا, جس میں لوگ جو ہے لیبیا سے آگے اٹلی پہنچنا چاہ رہے تھے. جی, تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ان چیزوں کو کنٹرول واقع میں ہی کرنا چاہیے, تاکہ ہماری اپنی پوزیشن جو ہم باقی کام کر رہے ہیں, جو ہماری باقی کوششیں ہیں, اس کی وجہ سے صرف ہماری جو گرین پاسپورٹ کی ویلیو بڑھتی ہے وہ ان لوگوں کی, اسٹوڈنٹس کی یا وزٹرز کی وجہ سے کم نہ ہو. بالکل اس کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے. فائزہ, ہم اس میں مزید بھی بات کریں گے کہ کتنے پاکستانی جو ہیں وہ اس سال جو ہیں وہ گئے ہیں اور کتنے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آف لوڈ بھی آپ کو پتا ہے بہت سے پاکستانی ہو رہے ہیں اپنی پاسپورٹ کی ٹریولنگ ڈاکیومنٹیشن اور ٹریولنگ ہسٹری کے حوالے سے بھی بات کریں گے. تو چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویور. اسٹوڈنٹ ویزا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, خاص طور پہ برطانیہ جو کہ لوگ پڑھنے جاتے ہیں اور جا کے جو اسائلم لے لیتے ہیں, اس کے بعد جو ہے نہ صرف ان کی ساکھ متاثر ہوتی ہے, پاسپورٹ جو ہے کتنا متاثر ہوتا ہے, امیج پاکستان کا کتنا برے طریقے سے ٹارنش ہوتا ہے. آج ہم اس پر بات کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ ہر سال پاکستانی اسٹوڈنٹس جاتے ہیں مگر واپس آنا ان کا بہت مشکل ہو جاتا ہے. فائزہ کنول ہمارے ساتھ ہیں. فائزہ کنول, آپ ڈیل کرتی ہیں امیگریشن کو, ویزاز کو, اسٹوڈنٹ ویزاز کو. کتنے پاکستانی ہر سال جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں؟
ابھی جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں 2025 میں جو سپتمبر انٹیک تھا اس میں یو کے میں جو اسٹوڈنٹس کی تعداد تھی وہ تقریباً 38,000 کے قریب اسٹوڈنٹ تھے جنہوں نے پاکستان سے اپنا اسٹڈی ویزا اپلائی کیا تھا. 38,000؟ جی تقریباً 38,000 کے قریب تھے جنہوں نے سپتمبر انٹیک کے لیے اپنی ویزا اپلیکیشنز کو پروسیس کروایا تھا. اور جو کہ ٹوٹل جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں یو کے میں ان کا تقریباً 8% بنتا ہے جو پاکستانی اسٹوڈنٹس یہاں سے گئے ہیں. اور اگر ہم ان کی سیکنڈ انٹیک کی بات کریں جو کہ ایئر کے لاسٹ میں آتا ہے جس کو ہم جو ہے وہ جنوری انٹیک کرتے ہیں, اس میں تقریباً جو ہے وہ تقریباً 27 سے 28,000 کے قریب اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے اپنی ویزا اپلیکیشنز کو پروسیس کروایا تھا. اس میں سے تقریباً 5% اگر ہم اپلیکیشنز کی بات کریں تو وہ اسٹوڈنٹس کی اپروو ہوئی تھی وہ پاکستان, انہوں نے یو کے میں جو ہے جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ان میں تقریباً پاکستان کی جو تعداد تھی وہ 5% بن رہی تھی. اچھا اتنا بڑا انٹیک تھا, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا فائزہ, کوئی ایسی کیس اسٹڈی آپ بتانا چاہ رہی ہیں جو کہ باقی لوگوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہو کہ کوئی بچہ گیا واپس آیا پھر اس نے ویزا اپلائی کیا ورک پرمٹ کے لیے, کوئی ایسی بھی اسٹوری کہ بس جاؤ تو واپس ہی نہ ہو؟ ہمارے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں, ہمارے خود کے بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو یورپ میں گئے ہیں, یو کے میں گئے ہیں, اسٹڈی ویزاز پہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد بہت سارے لوگوں نے اپنے پھر فیوچر پلانز میں اپنا انویسٹر ویزا کی طرف گئے ہیں یا اس کو لیگلی جو ہے وہ PSW میں لے کے چلے ہیں. تو میں بہت سارے لوگوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو آپ لوگ اگر اسٹڈی پہ جا رہے ہیں, آپ لوگ اگر وزٹ پہ جا رہے ہیں, بزنس ویزاز پہ جا رہے ہیں, جو آپ کا ایک ٹائم ڈیوریشن ہے اسی کے اندر آپ کو واپس میں پاکستان میں آنا چاہیے یا جس بھی آپ ہوم کنٹری میں آپ کو وہاں پہ جانا چاہیے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آگے فیوچر سیٹلمنٹ کے آپشنز بہت زیادہ مل جاتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جو آگے چیزیں جو ہیں وہ 3-4 سال تک جانی ہے, ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو 3-4 مہینوں کے اندر کر دیں. اس میں چیزیں کبھی بھی پاسبل نہیں ہوتی. اب اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اسٹڈی ویزا پہ گئے ہیں, آپ اس کو فوراً سے PSW میں کنورٹ کروا لیں یا آپ اس کو ورک ویزا میں کنورٹ کروا لیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. جو ایون کہ اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں, اسٹڈی کرنے کے بعد اگر آپ PSW اپلائی کرتے ہیں وہ آپ کے لیے زیادہ ایزی ہو جائے گا کیونکہ آپ کے ریکارڈ میں ایک مینشن ہوگا کہ آپ نے اس کنٹری میں اپنی اتنی دیر کی اسٹڈی کمپلیٹ کی ہے, تو اب آپ کو PSW الاؤ کیا جائے. اس کے بعد آگے پھر آپ کو سیٹلمنٹ کے آپشنز, PR کے آپشنز بہت ہی جلدی مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا فائزہ یہ بھی بتائیے کون سی ایسی غلطیاں جو کہ اسٹوڈنٹس کرتے ہیں جو کہ پاکستانی ایئرپورٹ سے آف لوڈ ہو جاتے ہیں اور باہر جاتے تو رپورٹ ہو جاتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں موسٹلی لوگ جو وزٹ ویزاز پہ بھی جاتے ہیں, ہماری یہ غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہم چیزیں اپنی کمپلیٹ کر کے نہیں جاتے ہیں. اب موسٹلی جو اسٹوڈنٹس آف لوڈ ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کی جو ہے سیمیسٹر فیس ڈیوز ہوتی ہیں جن کو آپ نے پورا کلیئر نہیں کیا ہوتا ہے. جو وزٹ پہ یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں انہوں نے اپنی ہوٹل کی یا ٹکٹ کی کنفرمیشن نہیں ہوتی. موسٹلی لوگوں نے اپنی ہوٹل کی کنفرمیشنز نہیں کرائی ہوتی ہیں, یا پھر ہم اپنے ساتھ اپنا اتنا زیادہ سامان لے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم چیزیں کلیئر نہیں کر پاتے ہیں. یا اگر ہم سے وہاں پہ کھڑا امیگرینٹ آفیسر اگر ہم سے کوئی کویسچنس کرتا ہے, جب ہم نے ایک مائنڈ سیٹ ایسے سوچا ہوا ہے کہ میں نے واپس نہیں آنا, تو اس لیے ہم نے کلیئرلی چیزوں کو دیکھا نہیں ہوتا کہ میں نے کون کون سی چیزیں وزٹ کرنی ہے, میں نے کہاں کہاں پہ اسٹے کرنا ہے. اور اسٹڈی ویزا والے بچے کو بھی کلیئرلی پتہ نہیں ہوتا کہ میرے کون سے پروگرام کے لیے میں جا رہا ہوں, میں نے ابھی جو ہے کس جو ہے وہ یونیورسٹی میں کتنی دیر کے لیے میرا سیمیسٹر ہے. ان چیزوں کا ہمیں بریفلی جو ہے وہ نالج نہیں ہوتا ہے. فریش پاسپورٹ کو, خالی پاسپورٹ کو بھی چیک کیا جاتا ہے. بہت سے سوال میں نے خود دیکھا, میں ایک بار ٹریول کر رہی تھی تو امیگریشن آفیسر جو ہے اس نے سائڈ پہ ایک لائن لگائی ہوئی تھی, پوچھ رہا تھا. اور اکثر جو آپ کو پتا ہے جو ہمارے یہاں سے ورک فورس جاری ہوتی ہے جس میں سے آپ کو پتا ہے لیبر کلاس بھی ہے, وہ بھی جاری ہوتی ہے, ان کو بھی نہیں پتا, بس ہاتھ میں ایک پیپر پکڑایا ہوتا ہے اور پاسپورٹ ہوتا ہے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ بالکل بلینک ہوتے ہیں, کون آپ کا کفیل ہے, کہاں جا رہے ہو, کیوں جا رہے ہو, کس وجہ سے جا رہے ہو. تو یہ سب چیزیں جو ہیں کیوں نہیں پہلے سے ہوم ورک کرایا جاتا؟ کیونکہ جب آپ چیزوں کو خود کلیئرلی لے کے چلتے ہیں, فار ایگزامپل اگر میں ہوں, میں نے اگر اپنا کوئی ویزا اپلائی کروایا تو مجھے اس کا کمپلیٹلی نالج ہوگا کہ میں نے کون کون سے پلیٹ فارمز یوز کیے ہیں, میں نے کس کمپنی میں جانا ہے اور میرا کتنی دیر کا ویزا ہے. اور جب ہم یہ چیز کرتے ہیں ٹوٹلی ہم نے کنسلٹنٹ پہ چیزوں کو پھینک دیا ہوا ہے, یا ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ سے ہم ایک 10-20-30 لاکھ کے اماؤنٹ چارج کر رہے ہیں, آپ کو ویزے مل رہے ہیں, ہم یہاں سے ویزا تو لگوا دیتے ہیں, آگے اتنی لیبر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو جس کی وجہ سے پاکستانی
ایئرپورٹ پہ لیبر کیٹیگری کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو وہاں پہ زیادہ تر روک لیا جاتا ہے. لیکن جو لوگ خود یہاں سے اپنا ویزا اپلائی کر کے جا رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ کوئی انویسٹر ویزا ہو گیا, کوئی بزنس ویزا ہو گیا, وزٹ ویزا ہو گیا, ایون کہ اسٹڈی ویزا ہی ہو گیا, اگر آپ کے پاس اس کی کمپلیٹ چیزیں ہیں, آپ نے اس کی ڈاکومنٹیشن اپنی ساری کمپلیٹ کی ہوئی ہے, آپ کو ان چیزوں کے بارے میں آگے سارا نالج ہے کہ میں نے کہاں پہ جا کے اسٹے کرنا ہے, کیا مجھے, اب جیسے کہ اگر ہم لیبر کی طرح آپ نے بات کی, آپ کو یہی کنفرم نہیں ہوتا کہ مجھے آگے کون سی کمپنی ہے, کون سا بندہ آگے سے مجھے پک کرنے کے لیے آئے گا, میں نے کس کمپنی میں کس پوسٹ پہ جاب کرنی ہے, آپ نے بالکل بھی چیزوں کو کلیئرلی نہیں سوچا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس یہاں سے کمپنی بھی بندہ گروپ لیڈر ان کو لے کے جا رہا ہوتا ہے, وہاں بھی کوئی ایک آدھا بندہ ہوتا ہے جن کے حوالے کرتا ہے, اور چیزیں جو ہے بہت ویگ ہوتی ہیں اور بیچارے کھجل خراب ہو رہے ہوتے ہیں. جی ایسا ہی سارا چیزوں کا جو میس کریٹ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو جب نالج نہیں ہوتا چیزوں کا, آپ کے پاس چیزیں کلیئر نہیں ہوتی, جب ویزا آفیسر وہی آپ سے سوال کرتا ہے, امیگرینٹ آپ سے سوال کرتا ہے, تو آپ چیزوں کو لے کے تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں اور وہی چیزیں آپ کو ڈاؤٹ میں ڈال دیتے ہیں جو آپ کے آف لوڈ کی وجہ بنتی ہیں. کون کون سے ڈاکیومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے ود ٹریول؟ ٹریول کرنے کے لیے آپ نے جس جگہ پہ سٹے کرنا ہے, چاہے آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے وہاں پہ, کسی کی طرف سے آپ کو کوئی سپانسر آیا ہوا ہے, کوئی انویٹیشن آیا ہوا ہے, تو اس کا آپ نے پروف لگانا ہے. اگر آپ نے خود وہاں پہ ٹریول کرنا ہے تو پھر آپ کو اس جو ہے وہ ہوٹل کی بکنگ چاہیے ہوتی ہے, اور آپ نے جہاں جہاں پہ آپ نے سٹے کرنا ہے اس دوران میں اگر آپ کا بیچ میں ایک ڈائریکٹ فلائٹ ہے تو اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ آپ کی جو انیشیل یہاں سے ٹکٹ ہو جائے گی اسی کی آپ کی کنفرمیشن دینی ہے. اگر آپ کی وہاں پہ بیچ میں کوئی سٹے ہے, اگر آپ کے پاس کوئی ٹرانزٹ ویزا ہے, اگر آپ کا وہاں پہ وہ لوگ لینی ہے تو اس کا بھی آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے. جی بالکل, آپ نے, کیونکہ آپ نے چیزیں ساری جب تک امیگرینٹ کو کلیئر نہیں کرنی ہے, آپ کا جو ہے وہ بورڈنگ آگے سے کلیئر نہیں ہوتا ہے. ٹھیک, تھینک یو سو مچ. فائزہ کنول واز ود اس کنسلٹنٹ. آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے آج کل کے حالات ہیں, ہر بندہ چاہتا ہے کہ ملک چھوڑ کے چلا جائے جی اور جا کے اپنی زندگی بسر کر لے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو تمام مرحلہ ہے, یہ جو پروسیس ہے, اور یہ پروسیس کچھ مہینوں کا نہیں ہے, سالوں سال کا پروسیس ہے, جس کے برعکس سم ٹائمز ان کو اپنی فیملی کے ساتھ بھی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, سم ٹائمز ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو پلیز آپ سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں. تو ویورز, آج کا پروگرام کیسا لگا, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ضروری ہے. نیو پاکستان کے پیج پہ جا کے جو ہے ہماری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. اپنی ہوسٹ ہنا سلمان کو اجازت دیں.